اور حلقہ ذکر کی ختم غوثیہ ختم قادریہ کی یہ محفل مبارکہ ہے۔ ماہ شوال المکرم میں یہ محفل پاک منعقد ہو رہی ہے، اور اسی اسلامی مہینے شوال المکرم کی 15 تاریخ کو تاریخ اسلام کا مشہور و معروف معرکہ غزوہ احد پیش آیا، اور 15 شوال المکرم کو غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ آپ کی شہادت بڑی ہی المناک اور بڑی ہی درد انگیز شہادت ہے، اور آپ کی شہادت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل انور پر، آپ کی طبیعت مبارکہ پر بہت ہی گہرا اثر ہوا۔ حضور نے بہت صدمہ محسوس کیا، اور اس صدمے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال تک محسوس فرماتے رہے، اور جس کا اظہار حضور نے غزوہ احد سے لے کر اپنے وصال اقدس تک کئی مواقع پر اپنے پیارے چچا کی شہادت کا تذکرہ اور اس غم کا اور اس درد کا حضور اظہار فرماتے رہے۔ اس آج درس قرآن اور حلقہ ذکر اور ختم غوثیہ کے موقع پر شہادت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ وہ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہے۔ چونکہ وقت بہت مختصر ہے، یہ محفل مغرب سے عشاء تک ہوتی ہے، 8:25 پر اذان بھی ہے عشاء کی، تو اتنا وقت نہیں ہے کہ میں کچھ تفصیل سے عرض کر سکوں، کیونکہ ختم شریف بھی پڑھنا ہے، حلقہ ذکر بھی ہے، اور یہ محفل چونکہ عشاء تک ہی ہے، اور اسے اگر طوالت دی جائے، عشاء کے بعد بھی 1-2 لگ جائے تو اگلی محفل پہ پھر اثر پڑتا ہے۔ اس لیے میں جو وقت میرے پاس موجود ہے، میں اسی وقت کے اندر ہی انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کرتا ہوں وقت کی گنجائش کے مطابق۔ 15 شوال کو غزوہ احد ہوا۔ تاریخ اسلام میں جتنے بھی غزوات ہیں ان میں سے 2 بڑے غزوے ہوئے، ایک غزوہ بدر اور ایک غزوہ احد۔ غزوہ بدر یہ تاریخ اسلام کا پہلا معرکہ تھا، اور اس غزوہ بدر کے موقع پر حضور کے پیارے چچا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج کے جرنیل تھے، اور چونکہ بدر میں 70 کافر مارے گئے تھے، ان 70 میں سے 30 قریش مکہ اور کفار مکہ وہ تھے جن کو حضرت امیر حمزہ نے قتل کیا تھا۔ غزوہ بدر میں بھی آپ کا نمایاں کردار تھا، اور غزوہ احد میں آپ نے دونوں ہاتھوں میں تلوار پکڑی ہوئی تھی۔ اتنی مہارت تھی کہ آپ ایک وقت میں سواری کے اوپر سوار ہیں
سواری کو بھی سنبھال رہے ہیں، دائیں بائیں اور آگے پیچھے ہر طرف آپ کی گہری نظر بھی ہے، اور ایک تلوار ایک ہاتھ میں، دوسری تلوار دوسرے ہاتھ میں۔ تو غزوہ احد میں بھی آپ نے قتال اور جہاد جو ہے اس میں نمایاں کردار ادا کیا۔ چونکہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی اور پورے جزیرہ عرب پر ایک رعب اور دبدبہ بیٹھ گیا تھا، اور قریش مکہ اور کفار مکہ کے بڑے بڑے نامی گرامی سردار جو ہیں وہ بدر میں مارے گئے تھے، جن میں ابو جہل بھی شامل تھا، عتبہ بھی شامل تھا۔ بڑے بڑے رؤسائے مکہ جو ہیں وہ بدر میں مارے گئے تھے، لہٰذا اہل مکہ اور گرد و نواح میں جو بت پرست جو تھے ان کی تعداد زیادہ تھی۔ یہ بچوں کو کوئی جا کے ذرا سمجھا دے یا نیچے اتار دے۔ تو پورے مکہ مکرمہ کے گرد و نواح میں اور مکہ شریف میں بت پرست زیادہ رہتے تھے، بلکہ مکہ شریف جو ہے یہ بت پرستوں کا مرکز تھا، اور بت پرستوں کی تربیت بھی اسی مکہ شریف سے ہوتی تھی۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے جان نثار وفا شعار صحابہ کرام بھی ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے گئے۔ تو اہل مکہ نے یہ دیکھا کہ مسلمان تو ہم نے یہاں سے نکالا تھا انہیں، لیکن وہ مدینہ منورہ میں جا کر اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ دن بدن اسلام پھیل رہا ہے، اور حضور نے ایک ریاست قائم کی، ریاست مدینہ۔ لہذا کفار مکہ اور قریش مکہ نے پورا زور لگایا، فنڈ اکٹھا کیا، فنڈ ریزنگ کی کہ اس پیسے سے کاروبار کیا جائے گا، تجارت کی جائے گی، جو منافع حاصل ہوگا اس سے اسلحہ خریدیں گے۔ یعنی اس زمانے میں جو سامان حرب تھا، سامان جنگ، وہ تلوار، نیزے، تیر، بھالے اور یہ ساری زرہیں وغیرہ، سارا سامان حرب مال تجارت سے جو منافع آئے گا اس سے جنگی سامان خریدیں گے اور مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے حملہ کریں گے، جس کے نتیجے میں غزوہ بدر ہوا۔ 70 کافر مارے گئے اور 14 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے بدر میں۔ اہل اسلام کو فتح ہوئی تھی، لہذا کوئی مکہ شریف کے جتنے خاندان تھے اور گھرانے تھے، ہر گھر میں سے ایک بڑا جو شخص تھا وہ بدر میں قتل ہوا تھا۔ لہٰذا انہوں نے بدلہ لینے کے لیے اپنے مقتولین جو بدر میں مارے گئے تھے ان کا بدلہ لینے کے لیے 3000 کا لشکر تیار کیا۔ بدر میں تو 1000 آئے تھے نا کفار مکہ اور قریش مکہ، لیکن غزوہ احد میں ان کی تعداد جو ہے وہ مکہ شریف سے جب یہ چلے تھے 3000 لوگ تھے، اور ان کا کمانڈر کون تھا، کمان کون کر رہا تھا؟ ابو سفیان، جو بعد میں مسلمان ہو گئے اور حضور کے صحابی بنے، لیکن اس وقت چونکہ وہ اسلام نہیں لائے تھے، عالم کفر میں تھے۔ 3000 کا لشکر لیا اور پوری طرح جنگی تیاری کے ساتھ مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کے لیے شوال میں مدینہ منورہ پہنچے، اور جبل احد کے قریب جا کر انہوں نے پڑاؤ کیا، وہاں جا کے وہ ٹھہر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ کفار مکہ 3000 کی تعداد میں جبل احد کے پاس جمع ہو گئے ہیں، اور حضور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا زاد بھائی تھے،
یہ ابھی مکہ شریف میں تھے، انہوں نے ایک آدمی جو ہے اسے ہائر کیا، اس کو پیسے دیے کہ یہ خط میرا لے جاؤ مدینہ منورہ حضور کے پاس، اور اس میں یہ اطلاع دی گئی تھی کہ جبیر بن مطعم ان کے چچا بدر میں مارا گیا تھا، اور جبیر بھی ابھی مسلمان نہیں ہوا، وہ تو بعد میں مسلمان ہوئے، اور ہند نامی ایک عورت ہے جس کو کتابوں میں ہندا بھی لکھا گیا، اور بیانات میں بعض بیان کرنے والے ہندا بھی کہتے ہیں، لیکن اس کا اصل پروننسیشن جو ہے وہ ہند ہے۔ یہ ابو سفیان کی بیوی تھی، اس کا باپ جو ہے عتبہ تھا، وہ بھی بدر میں مارا گیا تھا، لہذا جبیر کے چچا قتل ہوئے بدر میں، اور دیگر مقتولین کے ساتھ جبیر کا چچا بھی قتل ہوا، ابو سفیان کی بیوی ہند کا باپ عتبہ بھی بدر میں قتل ہوا، لہذا جبیر کا ایک غلام تھا جس کا نام وحشی تھا، وہ نیزہ چلانے میں بڑی مہارت رکھتا تھا۔ مکہ مکرمہ سے روانہ ہونے سے پہلے جبیر نے اور ہند نے وحشی سے کہا کہ اگر تم 3 آدمی ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی قتل کر دو تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، اور صرف آزاد ہی نہیں کریں گے بلکہ مال دولت انعام و اکرام سے بھی نوازا جائے گا۔ وہ عورت جو ابو سفیان کی بیوی ہند تھی، اس نے کہا میں نے جتنا زیور پہنا ہوا ہے، انگوٹھیاں پہنی، کنگن پہنے ہیں، یہ بھی تمہیں دے دوں۔ لہذا وحشی چونکہ غلام تھا جبیر کا، تو جب یہ 3000 کا لشکر پہنچا تو عبداللہ ابن عباس کا لکھا ہوا خط بھی قاصد لے کر حضور کے پاس آیا کہ جبیر نے اپنے غلام وحشی سے کہا ہے اور ہند نے کہا ہے 3 آدمیوں میں سے ایک کو قتل کر دو تمہیں آزاد کر دیں گے، مال دولت بھی ملے گا۔ ایک محمد بن عبداللہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف اشارہ کیا، ان کو قتل کرو گے تو آزاد ہو جاؤ گے۔ دوسرا نام تھا حضرت سیدنا علی کا کرم اللہ تعالی وجہ، تیسرا نام تھا حضرت حمزہ کا۔ ان تینوں میں سے کسی ایک کو قتل کراؤ تو تم آزادی پاؤ گے، مال دولت اور انعام و اکرام بھی ملے گا۔ یہ خط جب حضور تک پہنچا کہ یہ منصوبہ بنا ہے اور انہوں نے وحشی کو ہائر کیا ہے اور اس کے معاوضے میں اسے آزاد کیا جائے گا، لہذا حضور نے یہ خط جو ہے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی ہیں، حضور نے فرمایا کہ تم یہ خط مجھے پڑھ کر سناؤ۔ حضرت ابی ابن کعب نے جب سارا خط پڑھ کے سنایا تو حضور نے انہیں فرمایا کہ یہ کسی کو بتانا نہیں، خط میں جو کچھ لکھا ہے، اور میرے قتل اور علی ابن ابی طالب کے قتل، حمزہ ابن عبد المطلب کے قتل کی جو سازش مکہ میں جبیر نے اور ہند نے تیار کی ہے، اس کی کسی کو خبر نہیں کرنی، نہ اطلاع دینی ہے۔ اس کے فوراً بعد یہ اطلاع ملی کہ 3000 کفار مکہ، قریش مکہ، وہ تو احد کے قریب جمع ہو گئے ہیں۔ جب اطلاع ملی تو نبی کریم علیہ السلام نے مشاورت کی اور تمام صحابہ کرام کو حضور نے مسجد نبوی میں جمع کیا، فرمایا کہ یہ صورتحال ہے، 3000 کا لشکر چڑھائی کے لیے آیا ہے، اب مشورہ کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اکثر صحابہ کرام کی یہ رائے تھی کہ وہ چونکہ احد کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں لہٰذا ہم مدینہ منورہ کے اندر ہی رہیں، اگر وہ حملہ آور ہوتے ہیں، شہر میں داخل ہوتے ہیں تو ہم گلیوں اور چوکوں میں ان سے لڑیں گے اور جنگ کریں گے۔ اور یہ رائے جو ہے بڑی کثرت سے آئی، لیکن حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ حضور نہیں، ہمیں شہر کے اندر رہ کے دفاع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں باہر نکل کر
باہر نکل کر ان کے سامنے جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بزدل سمجھ لیں، لہذا ہم جائیں گے وہاں اور جم کر ان سے لڑیں گے اور قتال کریں گے۔ یہ رائے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، لہذا یہ مشورہ بھی جاری تھا۔ وہ نوجوان صحابہ جو بدر میں نہیں جا سکے تھے، کچھ تو وہ تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے اور کچھ وہ تھے جو بدر میں نہیں گئے تھے، نوجوان طبقہ، انہوں نے حضور سے یہ درخواست پیش کی کہ نہیں حضور، اگر ہم شہر کے اندر رہیں گے تو یہ سمجھیں گے کہ یہ ڈر گئے ہیں اور بزدل ہیں، چھپ گئے ہیں، ہم نکلیں گے باہر اور قتال و جہاد کریں گے اور جانیں لڑا دیں گے آپ کے دین کے لیے۔ حضور نے ان نوجوان صحابہ کی رائے سے اتفاق کیا اور مکہ مکرمہ سے آنے والوں کے مقابلے کے لیے سب نے عزم بالجزم کر لیا کہ ہم نکلیں گے، احد میں جاتے ہیں، دیکھیں گے مارکا ہوگا اور ہم پنجہ آزمائی کریں گے، ان سے جانیں لڑائیں گے۔ آپ اچھی طرح سے خطبات جمعہ اور دروس میں یہ بات کئی مرتبہ سن چکے ہیں کہ مدینہ شریف میں منافقین تھے، جن کی ایک خاصی تعداد موجود تھی منافقین کی، اور ان سب کا جو سردار تھا، لیڈر تھا، اس کا نام ابن ابی تھا۔ تو جب حضور مدینہ شریف سے نکلے اپنے حجرہ مبارکہ سے، حضور نے جنگی سامان زیب تن کیا ہوا تھا، جنگی لباس پہنا ہوا تھا۔ حضور جب روانہ ہوئے تو لشکر اسلام کی گنتی کی گئی، 1000 افراد تھے۔ بدر میں 313 تھے، لیکن احد میں کتنے تھے؟ 1000۔ اور دشمن کتنا تھا؟ بدر میں 3 گنا زیادہ تھے، اہل اسلام 313 اور کفار کتنے تھے؟ 1000، 3 گنا زیادہ۔ احد میں بھی یہی حال تھا، 3 گنا زیادہ، 1000 افراد، اور انہی میں منافق بھی شامل تھے۔ 1000 میں منافق بھی تھے۔ جب شہر سے باہر حضور نکلے، کچھ فاصلہ طے کر لیا، تو وہ جو منافقوں کا سردار تھا نا، عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، اس نے جو اپنے ساتھ آئے ہوئے آدمی تھے ان کی تعداد 300 تھی، 300 منافق، وہ 1000 میں شامل تھے۔ عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹے بچوں کی بات مان لی ہے، جوانوں کی، ہماری بات کو تو یہ اہمیت ہی نہیں دی، ہماری بات ہی نہیں سنی۔ تو جب ہماری بات ہی نہیں سنی جانی، ہماری بات کی اہمیت ہی نہیں دی جانی، تو ہم نہیں جاتے ان کے ساتھ، یہ لڑیں جا کر۔ راستے سے ہی عبداللہ ابن ابی 300 اپنے چیلے چانٹوں منافقوں کو لے کر واپس ہو گیا، 300 افراد، باقی کتنے رہ گئے؟ 700 جو تھے، یہ خالص حضور کے وفا شعار اور فداکار صحابہ تھے۔ یہ منافق تھے، اس لیے وہ وہاں سے واپس ہو گئے۔ انہیں یہ اہل ایمان کو یقین تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ سے نہ کوئی بات کرتے ہیں، نہ اپنے آپ سے فیصلہ کرتے ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ تو اللہ کی مرضی سے چلتے ہیں۔ لہذا حضور کا یہ فیصلہ جو ہے، نوجوان صحابہ کی رائے سے حضور نے اتفاق کیا ہے، تو مشیت الہی بھی یہی ہے، لہذا حضور کا یہ فیصلہ بالکل درست ہے۔ 700 جانثار فداکار لے کر حضور احد میں تشریف لے گئے، کفار 3000۔ جبل احد کے بالکل ساتھ قریش مکہ کا لشکر تھا، 3000 خیمہ زن تھے، اور جبل احد کے بالکل سامنے جو حضرات مدینہ منورہ زیارت کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جبل احد کے بالکل سامنے ایک بلند سا ٹیلہ ہے جسے جبل رومات کہتے ہیں، جبل رومات۔ اس پر 50 تیر انداز حضور نے مقرر فرمائے۔ وہ صحابہ کرام جن کو تیر چلانے میں بڑی مہارت تھی،
ان کا انتخاب کیا گیا اور ان کی گنتی کی گئی تو وہ 50 افراد تھے، کیونکہ اس جبل رمات کی طرف سے حملہ ہو سکتا تھا، اس طرف کفار کا لشکر ہے، ادھر مسلمانوں کا لشکر ہے، لہذا پیچھے سے حملہ ہونے کا خطرہ تھا کہ اگر یہ بھاگتے ہیں تو کہیں پیچھے سے آ کے حملہ نہ کر دیں۔ 50 تیر انداز حضور نے جبل رمات پہ مقرر کیا، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فتح ہو جائے یا شکست ہو جائے، فتح ہو جائے یا، بلکہ یہاں تک حضور نے فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ ہم قتل کر دیے گئے ہیں، مار دیے گئے ہیں، اور ہمارا گوشت پرندے اور چیلے اور کبے ہمارا گوشت نوچ رہے ہیں، تو پھر بھی تم نے درے کو نہیں چھوڑنا۔ اتنی تاکید فرمائی، اور تیر انداز جبل رمات پہ کھڑا کیے گئے۔ ادھر جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں نے ایسا جم کر جنگ لڑی کہ کفار بھاگنے لگے، تلواریں نیچے گر رہی ہیں، نیزے گر رہے ہیں، تیر گر رہے ہیں، تھیلے گر رہے ہیں، اور قریش مکہ اور کفار مکہ کی دوڑیں لگ گئیں، مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ جب فتح ہوئی تو وہ جو 50 تیر انداز تھے نا جبل رمات پہ، ان میں سے صرف 15 آدمی اوپر رہ گئے۔ کتنے؟ 35 نیچے اتر آئے، 15 اوپر کھڑے رہے اور 35 نیچے اتر آئے۔ ان میں آپس میں بحث بھی ہوئی، تکرار بھی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی حضور نے فرمایا تھا کہ ہم قتل بھی ہو جائیں، ہمارے پرندے ہمارا گوشت بھی نوچیں، لیکن تم نے نیچے نہیں اترنا، تم نے یہیں رہنا ہے۔ تو وہ 35 جو تھے انہوں نے کہا نہیں، حضور کا یہ مطلب تھا کہ فتح ہو جائے، تو پھر نہیں کہا، شکست کے معاملے میں کہا تھا، لہذا اب چونکہ فتح ہو گئی ہے، کافر بھاگ رہے ہیں، لہذا ہم نیچے اترتے ہیں۔ وہ نیچے اترے 35 افراد، 15 جو ہیں وہ اوپر کھڑے رہے، اور کیا ہوا کہ مال غنیمت جمع کرنے لگے، مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ یہاں میں ایک حدیث شریف آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ غزوہ احد جب ہوا 15 شوال کو، ایک دن پہلے حضور نے خواب دیکھا، نبی کریم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں نے تلوار فضا میں لہرائی ہے، تلوار ایسے لہرائی ہے اور اس کے تلوار کے اگلا حصہ جو ہے وہ گر گیا ہے، اور فرمایا پھر دوسری دفعہ میں نے تلوار خواب میں جب لہرائی تو وہ تلوار کا حصہ پھر جڑ گیا۔ جب یہ خواب دیکھا تو حضور نے یہ اس کی تعبیر بیان، جب دشمن بھاگ گیا، کفار مال غنیمت جمع کر رہے تھے، میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا، فتح بھی ہو گئی، لیکن اس وقت یہ ابھی ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں تھا۔ ابو سفیان لشکر لے کے آیا تھا، یہ احد میں سپہ سالار تھا قریش مکہ کا، بعد میں مسلمان ہوئے صحابی رسول خالد بن ولید، انہوں نے بھی ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، دائرہ اسلام میں نہیں آئے تھے، وہ بھی عالم کفر میں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے اور مقام کیا پایا؟ سیف من سیوف اللہ۔ خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں تھا، تو خالد بن ولید نے دیکھا کہ مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، ان کی توجہ ہی نہیں، ایک فوری طور پر فوج کا ایک دستہ تیار کیا، وہ جبل رمات کی طرف سے پیچھے سے لشکر لے کے آئے۔ یہ تو ادھر چہرے تھے سب کے، اپنے خیال میں مال غنیمت سمیٹ رہے تھے، پیچھے سے بہت بڑا حملہ ہوا۔ خالد بن ولید بڑے جنگجو تھے، انہوں نے جب حملہ کیا تو مسلمان تو بے توجہی میں مال غنیمت جمع کر رہے تھے، قدم اکھڑ گئے اور افراتفری مچ گئی، بگدڑ مچ گئی، کچھ گرنے لگے، کچھ شہید ہو گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس بھگدڑ میں اور اس افراتفری میں خود نبی کریم علیہ السلام کے رخسار مبارک پر زخم آیا، اور اسی بھگدڑ میں حضور کے دندان مبارک بھی زخمی ہوئے، دندان مبارک سے بھی خون بہ رہا تھا، رخسار مبارک سے۔ قریش مکہ نے افواہ پھیلا دی کہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ
حضور نبی کریم علیہ السلام کی نسبت سے کہا کہ وہ تو قتل کر دیے گئے، وہ تو شہید ہو گئے، وہ صحابہ کرام جو چند باقی رہ گئے تھے ڈٹے ہوئے تھے، افراتفری میں بگدڑ مچ گئی، کچھ گرنے لگے، کچھ شہید ہونے لگے، تو یہ افواہ پھیل گئی حضور شہید ہو گئے، تو صحابہ کرام کے حوصلے پست ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ جن کی خاطر، جن کے دین کے لیے قتال کر رہے ہیں، اگر وہی شہید ہو گئے تو ہمارا لڑنا کس لیے ہے؟ حوصلے پست ہو گئے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے نبی کریم علیہ السلام کو زخمی حالت میں جب دیکھا تو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا، اور اس بگدڑ میں سے بڑی کامیابی سے حضور کو نکال کر جبل احد پہ چڑھ گئے، اور اللہ رب العزت نے اس پہاڑ کے اندر ایک غار کو پیدا کر دیا۔ پہاڑ شک ہوا اور اس میں ایک غار بن گئی، جس میں حضرت علی حضور کو لے کر اس غار کے اندر چلے گئے۔ حضور کے صحابی مالک بن سنان حضور سے عرض کرتے ہیں، حضور یہ خون بہہ رہا ہے رخسار سے، دندان مبارک سے بھی، اگر اجازت فرمائیں تو یہ خون میں بند کر دوں؟ تو حضور نے مسکرا کے پوچھا، تم خون کیسے بند کرو گے؟ انہوں نے کہا حضور اجازت دے کے تو دیکھیں میں کیسے بند کرتا ہوں۔ حضور نے جب اجازت دی تو صحابی رسول نے اپنے ہونٹ جو ہیں حضور کے زخم پہ رکھے اور حضور کا خون مبارک چوس کر پی گئے۔ وہ خون جو بہہ رہا تھا بند ہو گیا۔ ایک سوتی ٹاکی تھی کپڑے کی چھوٹی سی، اسے آگ میں جلا کر اس کی راکھ جو ہے اس سے حضور کی پٹی کی گئی، زخم پہ لگائی گئی۔ دندان مبارک سے بھی خون جو ہے وہ بہہ رہا تھا۔ سیدنا علی حضور کو وہاں لے گئے غار کے اندر، چند صحابہ وہاں حضور کے کہ ادھر دشمن نہ آ جائے وہاں کھڑے ہو گئے، اور حضرت علی ایک بلند چٹان کے اوپر چڑھے تو آپ نے پھر اعلان کیا کہ اے حضور کے غلاموں، یہ خبر جھوٹی ہے، افواہ ہے، حضور قتل نہیں ہوئے، معاذ اللہ شہید نہیں ہوئے، حضور ابھی بقید حیات ہیں، اور حضور جبل احد کے دامن میں ایک غار میں تشریف فرما ہے۔ جب یہ خبر ملی تو مسلمان پھر جم گئے، اور وہ جو منتشر ہوئے تھے ادھر ادھر گرے تھے وہ سب اکٹھے ہونے لگے اور سب جم گئے ایک جگہ۔ اسی کشمکش میں وحشی چونکہ کرائے کا قاتل تھا، اس سے وعدہ کیا گیا تھا تینوں میں سے کسی ایک کو تو قتل کر دے گا تو آزاد ہو جائے گا۔ ہند نے کہا تھا تمہیں زیورات دوں گی۔ تو جب نبی کریم علیہ السلام کی طرف وہ غلط ارادے سے آیا نا، اس نے دیکھا کہ حضور کے گرد صحابہ کرام کا گھیرا ہے اور حضور درمیان میں ہیں۔ اس نے سوچا کہ میں تو حضور تک پہنچ نہیں سکوں گا، پھر وہ حضرت علی کو قتل کرنے گیا۔ اس نے دیکھا کہ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ارد گرد بھی ایک جمگٹا ہے، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم چونکہ شیر خدا تھے، حضور نے انہیں اسد اللہ کا لقب دیا تھا۔ ان کا ایسا روب طاری ہوا کہ وحشی پیچھے بھاگ گیا۔ اس نے کہا کہ نہ تو میں محمد کو قتل کر سکتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ علی کو قتل کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا چلو یہ دونوں تو فارغ، اب حمزہ جو ہے اسے نہیں چھوڑوں گا میں، تاکہ مجھے آزادی تو ملے نا۔ تو وحشی خود کہتا ہے کہ مجھے کوئی غرض نہیں تھی، مجھے جنگ سے کوئی غرض نہیں تھی، میں تو صرف آزادی چاہتا تھا کہ مجھے جبیر کا میں غلام ہوں، مجھے آزادی مل جائے، اور آزادی شرط پہ ملتی تھی کہ حمزہ کو قتل کروں۔ وہ ایک چٹان کے پیچھے چھپ گیا، کیونکہ حضرت حمزہ کے دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی اور دونوں ہاتھوں سے قتال کر رہے تھے، اور جدھر حضرت حمزہ کی سواری جاتی تھی کفار کی دوڑیں لگ جاتی تھی۔ تو وحشی نے کہا کہ میں تو اس طرح قتل نہیں کر سکوں گا۔ وہ چٹان کی اوٹ میں چھپ گیا تاکہ میں چھپ کے بیٹھتا ہوں گھات میں، جیسے ہی میرے سامنے حمزہ آئے گا تو میں اچانک حملہ کر دوں گا۔ وہ چھپا ہوا تھا چٹان کے پیچھے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے سواری کو لے کے آ رہے تھے، اس نے سامنے سے نیزہ چلایا
جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی ناف کے نیچے لگا اور دوسری طرف سے نکل گیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہو کر نیچے گر گئے۔ جب گرے تو پھر آپ اٹھ نہیں سکے، آپ نے 2 مرتبہ اٹھنے کی کوشش کی لیکن آپ اٹھ نہیں سکے، اور اسی دوران حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اسی کشمکش میں 70 اجلہ صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک نوجوان صحابی تھے جن کی 1 دن پہلے شادی ہوئی تھی، اور جو رات گزری تھی یہ ان کی سہاگ رات جسے کہتے ہیں، اور عربی میں اسے فارسی میں شب زفاف کہتے ہیں۔ یہ رات ان کی گزر گئی تھی تو وہ اپنی بیوی سے ملے رات کو، لیکن غسل نہ کر سکے کیونکہ سحری کے وقت اعلان ہو گیا کہ حضور نے قتال کے لیے بلایا ہے، چلو جہاد کے لیے۔ تو وہ غسل نہ کر سکے، انہوں نے جہاد میں تشریف لے گئے اور جا کے احد میں وہ شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء کو خبر مجھے کوئی لا کے دو۔ انہوں نے کہا حضور سب کی لاشیں ہم دیکھ آئے لیکن حنظلہ نہیں مل رہے، حنظلہ کی لاش نہیں ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، فرمایا حنظلہ کو فرشتے لے گئے ہیں اور وہ زمین و آسمان کے درمیان حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں، غسل دے رہے ہیں۔ اب جب تھوڑی دیر کے بعد آقا کریم نے جاؤ دیکھو، دیکھا تو حنظلہ جو ہے ان کی لاش مل گئی اور ان کے بالوں سے پانی گر رہا تھا، قطرے گر رہے تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ، حنظلہ کی بیوی کو جب پتہ چلا کہ میرا شوہر سر کا تاج وہ تو شہید ہو گیا ہے، انہوں نے کہا کہ لوگ کل کو باتیں نہ کریں میری عزت اور عصمت پہ۔ انہوں نے اپنے خاندان سے کہا کہ حضور سے جا کے عرض کرو کہ وہ گواہ بن جائیں، حنظلہ رات کو مجھے ملا ہے، اگر میں پریگننٹ ہوتی ہوں، میرے ہاں اولاد ہوتی ہے، تو یہ سب لوگ گواہ ہو جائیں کہ ہماری شب زفاف تھی، حنظلہ مجھے ملا تھا۔ تو حضور نے فرمایا اسی لیے حنظلہ غسل نہ کر سکا تھا، فرشتے لے جا کر ان کو غسل دے رہے ہیں، اور ان کا لقب غسیل الملائکہ، یہ ان کا لقب پڑ گیا غسیل الملائکہ، ان کو فرشتوں نے غسل دیا۔ اور جب امیر حمزہ شہید ہوئے، وہ ہند ابو سفیان کی بیوی، جس کو ہندہ بھی کہتے ہیں لیکن اصل نام ہند ہے، ابو سفیان کی بیوی، اور اس کا چونکہ باپ مارا گیا تھا بدر میں، اور قتل کس نے کیا تھا؟ امیر حمزہ نے۔ ہند کے باپ عتبہ کو قتل بدر میں امیر حمزہ نے کیا تھا رضی اللہ عنہ، لہذا وہ اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے آئی، اور جبیر کا چچا قتل ہوا تھا بدر میں اور امیر حمزہ نے قتل کیا تھا۔ وہ بدلہ لینے کے لیے واشی کو ہائر کیا تھا کہ حمزہ کو قتل کر دیا جائے تاکہ ہم اپنے باپ اور اپنے چچا کے قتل کا بدلہ لے لیں۔ ہند نے جب دیکھا کہ حمزہ شہید ہو گئے ہیں اور ان کی روح پرواز کر گئی ہے، تو ہند بدبخت نے حضرت امیر حمزہ کے دونوں کان کاٹ لیے، دونوں کان کاٹ لیے، ناک کاٹ دی، چہرہ مبارک کو زخمی کیا، مسلح بنایا، یہاں تک کہ سینہ چاک کیا، سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ دل نکالا، کلیجہ نکال کر چبایا اور چبا کر کے پھینک دیا۔ سیدنا امیر حمزہ کا پیٹ چاک کر کے ان کی انتڑیاں بھی نکال کے زمین پہ پھینک دی۔ جب پتہ چلا کہ جب مسلمان جم کے لڑے تو کفار بھاگ گئے، ابو سفیان سب سے پہلے دوڑ رہا تھا اور اپنے لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ ہم نے اپنا بدلہ لے لیا ہے، ہمارے بدر میں 70 مارے گئے تھے، ہم نے 70 کا بدلہ لے لیا، چلو چلیں۔ کفار بھاگنے لگے، سامان اٹھا کر جانے لگے، اور مسلمانوں کو پھر سے اللہ کریم نے فتح عطا فرمائی۔ اب حضور نے فرمایا کہ جاؤ شہداء کی مجھے کوئی خبر لا کے دو۔ تو کسی نے آ کر کے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چچا نہیں مل رہے، شہداء کی لاشیں پڑی ہیں
لیکن ان میں حمزہ نہیں ہے. تو کچھ صحابہ اس طرف گئے جہاں حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا گیا تھا، وہاں آپ کی لاش مبارک پڑی تھی، اور پوری لاش مبارک ایسی تھی جیسے خون سے کسی کو نہلایا ہو. صحابہ کرام کے دل پر قیامت گزر گئی. دیکھا آنکھیں نکلی ہوئی ہیں، کان کٹے ہوئے ہیں، ناک کٹی ہوئی ہے، اور سینہ چاک ہے، کلیجہ چبا کے نیچے گرایا ہوا ہے، انتڑیاں پھینکی ہوئی ہیں. تو صحابہ نے کہا کہ حضور کو کیسے بتائیں گے؟ صحابہ نے آ کے اطلاع دی، یا رسول اللہ آپ کے چچا کی لاش مل گئی ہے، لیکن وہ تو پہچانے نہیں جاتے، پیڑ چاک ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، ناک کٹی ہوئی ہے، مسلح بنایا ہوا ہے. نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے مجھے لے چلو، کہاں ہے میرے چچا؟ جب لے جایا گیا تو حضور نے ان کی ناش مبارک اور جسد مبارک کو جب دیکھا، حضور نے فرمایا میں اپنی زندگی میں نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا، ایسی دردناک شہادت. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا حضور اتنا روئے کہ ہم نے زندگی میں اتنا سرکار کو روتے نہیں دیکھا، گریا نہیں دیکھا. بے قرار ہے میرے آقا. فرمایا ان ظالموں نے میرے چچا کا یہ حشر کر دیا. آسمان سے جبریل آ گئے، حضور کی کیفیت دیکھی، کہا یا رسول اللہ مت روئیے، حضور روئیے نہ اپنے چچا کی لاش پر، مجھے رب کریم نے بھیجا ہے کہ آپ اس بات پر خوش نہیں ہوتے، راضی نہیں ہے کہ آپ کے چچا کا نام عرش والے رب نے عرش پہ لکھ دیا ہے. آپ کے چچا کا نام ساتویں آسمان کے اوپر اللہ نے لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ وہاں لکھا ہے حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسولہ. حمزہ بن عبد المطلب یہ اللہ کا شیر ہے، اللہ کے رسول کا شیر ہے. حضور یہ کہاں لکھا ہے؟ حضور یہ عرش کے اوپر ساتویں آسمان کے اوپر اللہ نے لکھ دیا اسد اللہ و اسد رسول. حمزہ وہ ہیں جن کا نام عرش پہ لکھا ہے. اور جبریل نے کہا یا رسول اللہ آسمان کے سارے فرشتوں کو حکم ہوا ہے کہ آج کے بعد حمزہ کا جب بھی تذکرہ آئے تو حمزہ کا نام لینا ہے تو یوں لینا ہے حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسول ہی. یہ اللہ کا شیر ہے، اللہ کے رسول کا شیر ہے. اور حضرت صفیہ بنت عبد المطلب جو امیر حمزہ کی سگی ہمشیرہ ہیں، نبی پاک کی پھوپھی جان ہے، حضرت صفیہ بنت عبد المطلب. ان کے بیٹے ہیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ. انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ بیٹا جاؤ حضور سے اجازت لے آؤ، میں اپنے بھائی کی لاش کو تو دیکھ لوں ایک دفعہ. تو حضور نے منع فرمایا اپنی امی جان کو منع کرو، وہ تو برداشت نہیں کر سکیں گی. جسد کی جو مبارک جسد کی جو کیفیت کی گئی ہے، لاش مبارک کا مسلح بنایا گیا، بگاڑی گئی لاش، وہ تو برداشت نہیں کر سکیں گی. اپنی ماں کو روکو. حضرت صفیہ آ رہی تھیں بھائی کی لاش پر، حضرت زبیر نے دونوں ہاتھ یوں کر لیے، زبیر بن عوام رضی اللہ، کہا امی جان مت جائیے، حضور نے منع کیا ہے، حضور نے روکا ہے. تو انہوں نے سینے پہ زور سے ایسے دھکا دیا بیٹے کو، فرمایا جاؤ حضور سے کہو کہ آپ نے مجھے روکا ہے، میں بے صبری نہ کروں، کہیں برداشت نہ کر پاؤں. میں وعدہ کرتی ہوں میں بے صبری نہیں کروں گی، میں برداشت کروں کہ مجھے ایک دفعہ بھائی کو تو دیکھنے دے. حضرت صفیہ گئیں اور بھائی کی لاش مبارک کو جب دیکھا، اللہ اکبر، کیا کیفیت ہوگی حضرت صفیہ کی. حضور کی پھوپھی صاحبہ ہیں، امیر حمزہ کی ہمشیرہ ہے. کہا حضور میرے بھائی کی تو چہرہ پہچانا نہیں جاتا، کان کٹے ہوئے ہیں، ناک کٹی ہوئی ہے. یا رسول اللہ اگر اجازت فرمائیں، میرے گھر میں 2 چادریں ہیں، میں چاہتی ہوں میرے بھائی کو جب دفن کرے تو اوپر چادر دے دیں. 2 چادریں لے کے آئیں
حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ۔ حضور نے فرمایا پھپھی جان اگر آپ اجازت دیں تو میرا ایک صحابی ہے اس کی لاش کا بھی مسئلہ بنایا گیا، اگر اجازت دیں تو ایک چادر میں اس کے اوپر نہ دے دوں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو اجازت دینے والی کون ہوتی ہوں، آپ مالک ہیں مختار ہیں۔ تو حضور نے جو دو چادریں تھی، ایک بڑی تھی اور ایک چھوٹی تھی، بڑی چادر غزوہ احد میں شہید ہونے والے وہ عظیم صحابی رسول حضرت مصعب بن عمیر جو مکے کے اس گھرانے سے تعلق رکھتے تھے کہ پورے مکے میں اتنا قیمتی اتنا خوبصورت لباس کوئی نہیں پہنتا تھا جتنا قیمتی اور خوبصورت لباس مصعب بن عمیر پہنتے تھے، اور جب خوشبو لگاتے تھے ایسی خوشبو کہ لوگ ان کے پیچھے پیچھے خوشبو سونگھنے کے لیے چلتے تھے۔ یہ مسلمان نہیں تھا، لباس بڑا قیمتی، خوشبو لگائی ہوئی ہے، مکے کی گلیوں میں پھرتا ہے قیمتی لباس۔ حضور نے فرمایا کہ یہ وہ نوجوان ہے، اس سے قیمتی لباس میں نے مکے کی کسی کو پہنتے نہیں دیکھا، نہ اتنا خوبصورت لباس پہنتے دیکھا۔ یہ مسلمان ہو گئے تھے مکہ میں، ہجرت مدینہ سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے مصعب بن عمیر رضی اللہ۔ جب مسلمان ہوئے تو ماں بڑی امیر کبیر عورت تھی نا، باپ ان کا فوت ہو گیا تھا، مصعب نام ہے، باپ کا نام عمیر تھا۔ جب یہ مسلمان ہوئے نا تو ماں ہی تھی، باپ تو تھا نہیں، ماں نے کپڑے اتروا لیے، جو جسم پہ لباس پہنا ہوا تھا نا، ماں نے کہا جس کا کلمہ پڑا اسی سے کپڑے لے جا کے، وہ لباس اتروا لیا تھا، الف ننگا کر کے گھر سے نکال دیا تھا، کہا جس کا کلمہ پڑا ہے اسی کے پاس چلا جا۔ جب ہجرت مدینہ سے پہلے کچھ مدنی صحابہ حضور کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی ایک ایسا معلم چاہیے، استاذ چاہیے، مدرس مقری چاہیے جو ہمیں قرآن پڑھائے۔ ٹائم ہو گیا، اگر اجازت دیں تو جی، ورنہ نماز کا تو ٹائم ہو گیا، پھر کیا خیال ہے آپ؟ تو حضور میرے آقا کریم سے عرض کرتے ہیں معلم چاہیے، مقری چاہیے جو ہمیں قرآن پڑھائے۔ حضور نے جس کا انتخاب کیا نا وہ نوجوان مصعب بن عمیر تھا، اور پھر تعلیم قرآن پہ متعین فرمایا، قرآن پڑھاؤ، مقری بنا کے بھیجا، پھر قرآن پڑھایا۔ تو امیر کبیر گھرانے کا فرق یہ ہے حضور کے صحابہ، سونے کا چمچ لے کے پیدا ہونے والا نوجوان، منہ میں آسائشوں میں زندگی گزارنے والا۔ حضور نے جب انہیں ایک مرتبہ دیکھا تو جو لباس پہنا ہوا تھا اس پہ پیبند لگے ہوئے تھے، اور جو چادر لی ہوئی تھی وہ پھٹی ہوئی تھی۔ صحابہ کی قربانیاں، پیبند لگے ہوئے ہیں، چادر پھٹی ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ وہ امیر کبیر، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اس کی چادر پھٹی، لباس کو پیبند لگے ہوئے، یہ تو وہ نوجوان ہے جو مکے میں سب سے قیمتی لباس پہنتا تھا، سب سے خوبصورت لباس پہنتا تھا، اور خوشبو بھی وہ استعمال کرتا تھا جو پورے مکے میں قیمتی عطر جو کوئی خریدتا ہی نہیں تھا۔ فرمایا دیکھیے اس کی آج یہ حالت ہے، اس نے اپنے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے قرآن کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ لباس اگرچہ پھٹا ہوا ہے، چادر پھٹی ہوئی ہے، کپڑوں کو پیبند لگے ہوئے ہیں، لیکن فرمایا تم سب میں سے بہتر یہ ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا۔ فرمایا پھوپھی جان ایک چادر مصعب کے لیے میں دینا چاہتا ہوں۔ حضور آپ مالک ہیں۔ حضور نے مصعب بن عمیر کی لاش پہ جب چادر ڈالی، چادر بڑی تھی نا، سر بھی ڈھانپ دیا، پاؤں بھی ڈھانپ دیے، اور جو چادر دوسری تھی
صحابہ سے فرمایا، چونکہ حضور کے دل اقدس پر اتنا صدمہ اور غم تھا اپنے چچا کی لاش مبارک کو دیکھ کر، فرمایا صحابہ سے یہ چادر میرے چچا پہ ڈال دو۔ وہ چادر ڈالی گئی، سر پہ ڈالتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، چادر چھوٹی تھی، پاؤں پہ ڈالتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ صحابہ نے کہا حضور کریں تو کیا کریں، چادر چھوٹی ہے، سر پہ ڈالتے ہیں پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں پہ ڈالتے ہیں سر ننگا ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا سر کو ڈھانپ دو اور مدینہ شریف کی گھاس ازخر جو ہے وہ گھاس تھوڑی سی لے آؤ اور پاؤں کے اوپر گھاس ڈال دو۔ یہ آخری کفن تھا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو۔ چادر سر پہ ڈالی گئی، پاؤں ننگے ہیں، اور ان کی لاش مبارک ایسی نہ تھی کہ اٹھا کر دوسری جگہ لے جائی جائے، مسئلہ بنایا گیا، پیٹ چاک کیے، انتڑیاں زمین پہ بکھری، کلیجہ چبا کر نیچے گرایا ہوا ہے، آنکھیں نکالی، ناک کٹی، کان کٹی۔ اور بدبخت ہند نے اپنے باپ اتبا جو بدر میں امیر حمزہ کے ہاتھوں قتل ہوا تھا اس کا بدلہ لیا تھا، اور ان کے کٹے ہوئے اعضاء ایک دھاگے میں پرو کر گلے میں ڈال کر حضور کے سامنے گزری، حضور کو تکلیف دینے کے لیے۔ اور پھر کٹے ہوئے اعضاء یہ بدبخت عورت پھر مکے میں واپس ساتھ لے گئی۔ حضور جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے تو جسد مبارک اٹھائے جانے کی ہمت نہ تھی، کیونکہ پھٹا ہوا کٹا ہوا جسم تھا، تو حضور نے وہیں ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ سب سے پہلے حضرت سید الشہداء امیر حمزہ تو جنازہ جب پڑھانے لگے، میرے آقا ان کے سرانے کی طرف کھڑے ہوئے اپنے چچا کی جسد مبارک، حضور نے فرمایا سید الشہداء حمزہ، سید الشہداء حمزہ، فرمایا میرا یہ چچا تمام شہیدوں کا سردار ہے۔ امیر حمزہ کو سید الشہداء کا لقب زبان رسالت سے دیا گیا۔ ام المصطفیٰ حضور کے چچا، اسد اللہ و اسد رسول۔ حضور نے جب جنازہ پڑھایا پھر 70 شہدائے احد، 70 اور ایک اور شہید مصعب بن عمیر کا جنازہ پڑھایا، اٹھا کر ایک طرف، پھر شہید ایک ایک اٹھا کے لایا جاتا۔ حضور جنازہ پڑھاتے تو امیر حمزہ کی لاش مبارک وہیں تھی۔ روایات میں آتا ہے یوں 70 مرتبہ امیر حمزہ پہ حضور نے جنازہ پڑھا تھا، اکیلے امیر حمزہ جن کی نماز جنازہ 70 مرتبہ حضور نے پڑھائی۔ اور پھر یہ 3 ایک ہی قبر کے اندر 3 ہیں۔ یہاں یہ بات بڑی نوٹ کرنے والی ہے، بڑی نوٹ کرنے والی بات ہے۔ 70 صحابہ شہید ہوئے، کتنے؟ 70۔ ان میں سے 4 مہاجر تھے، باقی سب انصار مدینہ تھے۔ مہاجر صحابہ کتنے؟ ان میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب حضور کے چچا، ام المصطفیٰ اسد اللہ و اسد رسول۔ دوسرے حضرت مصعب بن عمیر، یہ بھی مکے سے ہجرت کر کے آئے، مہاجر تھے۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ، یہ بھی مہاجر تھے، مکے سے آئے تھے۔ یہ 3 احد کے وہ شہید ہیں جنہیں ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا، ایک ہی قبر میں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر اور اب حضرت حمزہ ایک قبر میں ہیں، اور ساتھ برابر میں حضرت عبداللہ بن جحش کی قبر ہے۔ اب یہ تینوں قبریں احد کے دامن میں، تینوں قبریں اکٹھی ہیں، حضرت امیر حمزہ کی، حضرت عبداللہ بن جحش کی، حضرت مصعب بن عمیر کی رضی اللہ عنہ۔ 70 مرتبہ حضور نے جنازہ پڑھایا، اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر مجھے اپنی پھپھی کا خیال نہ ہوتا، صفیہ بنت عبد المطلب کا، تو میں اپنے چچا کو دفن نہ کرتا،
میں اسی طرح لاج چھوڑ دیتا، قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں میں استغاثہ پیش کرتا۔ شہداء کی تدفین کے بعد حضور واپس تشریف لائے مدینہ منورہ۔ حضرت عبد المطلب کی ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا فاطمہ۔ ایک تو فاطمہ بنت محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، حسنین کریمین کی اماں جان، جنت کی تمام عورتوں کی سر۔ لیکن حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت حمزہ، ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا فاطمہ، انہی کے نام پہ نام رکھا تھا۔ حضور جب واپس تشریف لا رہے تھے تو راستے میں حضرت فاطمہ بنت عبد المطلب راستے میں کنارے پہ کھڑی تھیں، تو حضور کی معیت میں صحابہ چل رہے تھے، تو اس نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو جب دیکھا نا فاطمہ بنت عبد المطلب نے، تو حضرت صدیق اکبر سے کہتی ہیں یا عم، یا عمی، چچا جان، میرے ابا جان کدھر ہیں؟ چچا جان آپ تو سب آ گئے، میرا باپ حمزہ کہاں ہے، میرے ابو کہاں ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر میں یارہ نہ تھا بتانے کا، کیسے بتاتے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ پیچھے حضور آ رہے ہیں، حضور سے پوچھنا۔ ہائے ہائے ہائے، فرمایا مجھ سے نہ پوچھو، حضور سے پوچھنا آپ کے چچا کہاں ہیں۔ جب حضور پہنچے تو حضرت فاطمہ بنت حمزہ بن عبد المطلب نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کدھر ہیں، میرے ابو کہاں ہیں؟ میرے آقا نے کیا جواب دیا؟ فرمایا میں تیرا باپ ہوں، میں تیرا باپ ہوں۔ حضور آپ کی گفتگو سے پتہ لگتا ہے میں یتیم ہو گئی ہوں۔ آپ نے جو جملے بولے ہیں، میں نے اپنے ابو کا پوچھا ہے تو آپ فرماتے ہیں میں تمہارا ابو ہوں، میں تمہارا باپ ہوں۔ حضور آپ کے لفظوں سے لگتا ہے میں یتیم ہو گئی، میرے باپ شہید ہو گئے۔ حضور نے فرمایا، سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا فاطمہ میں تیرا باپ ہوں، میرے اندر وہ ہمت نہیں وہ منظر بیان کرنے کی، تیرے باپ کی شہادت میں تمہیں کیسے بتاؤں، تم برداشت نہیں کر سکو گی۔ حضور نے حوصلہ دیا۔ حضور جب مدینہ شریف میں داخل ہوئے تو پورے مدینہ میں کوئی ایک گھر ایسا نہیں تھا جس کا کوئی فرد شہید نہ ہوا ہو۔ میدان احد میں 4 مہاجر تھے، صرف 4 صحابہ مہاجر، باقی سب صحابہ انصار مدینہ تھے۔ پورے مدینہ شریف میں کوئی ایک گھر ایسا نہیں تھا جس گھر کا کوئی فرد شہید نہ ہوا ہو۔ تو جب حضور مدینہ شریف کی گلیوں سے گزرے نا، اس زمانے میں یہاں یہ بات نوٹ کر لیجئے تاکہ کسی کو اشکال نہ ہو، غلط فہمی نہ ہو، اس وقت نوحہ کرنا حرام نہیں ہوا تھا، منع نہیں ہوا تھا، میت پہ رونا آہوزاری کرنا منع نہیں ہوا تھا۔ ہر گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، عورتیں رو رہی تھیں کہ ہمارا پیارا چلا گیا، ہمارا پیارا شہید ہو گیا۔ جب رونے کی آوازیں آ رہی تھیں تو نبی کریم علیہ السلام پر اتنی کیفیت طاری ہوئی، اتنی کیفیت طاری ہوئی، حضور بہت روئے، اور رو کر حضور نے ایک جملہ بولا، حضور نے ایک جملہ بولا، فرمایا میرا ہر ایک پہ رونے والیاں ہیں، میرے چچا پہ رونے والا کوئی نہیں۔ چونکہ حضور کا خاندان تو مکے میں تھا نا، حضور کا سارا خاندان، صرف حضور کے خاندان کے 3 آدمی مدینے میں، کتنے؟ 3 آدمی صرف مدینے میں حضور کے خاندان، باقی حضور کا سارا خاندان مکے میں۔ ہائے ہائے، فرمایا میرے چچا پہ رونے والی کوئی نہیں، ہر ایک پر رونے والے ہیں، میرے چچا حمزہ پہ رونے والے کوئی نہیں۔ 3، ایک میرے آقا کا گھر،
ایک حضرت علی کا گھر، ایک حضرت عقیل کا گھر. یہ صرف حضور کے خاندان کے 3 گھرانے گھر، باقی سب مکے میں حضور کا خاندان ہے. فرمایا آج میرا چچا مکے میں شہید ہوتا تو گھر گھر سے رونے کی آوازیں آتی، کوہرام مچ جاتا. آج میرے چچا پہ رونے والے ہی کوئی نہیں. جب حضور نے یہ جملے فرمائے تو انصار مدینہ میں سے ایک جلیل القدر صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ، سعد بن عبادہ، انہوں نے سن لیا کہ حضور فرماتے ہیں کہ میرے چچا پہ رونے والی کوئی نہیں. انصار مدینہ کی عورتوں کو جمع کیا، انہوں نے کہا کہ حضور کا خاندان تو مکے میں ہے، ہم اپنے شہداء پہ آنسو بہا رہے ہیں، ساری عورتیں جاؤ حضور کے گھر، سب عورتیں جاؤ اور حضور سے جا کے تعزیت بھی کرو اور آنسو بھی بہاؤ اور پرسہ بھی دو. میرے آقا حجرے میں تشریف فرما تھے، انصار کی عورتیں آئیں نا تو باہر حجرہ مبارکہ سے باہر، چونکہ اس وقت نوحہ منع نہیں تھا، گریہ و زاری ممنوع نہیں ہوئی تھی، تو زور زور سے رونے کی عورتوں کی آواز آئی، یا حمزہ یا حمزہ، دنیا سے چلا گیا حمزہ. یہ اللہ کا شعر تھا، اللہ کے رسول کا شعر تھا. تو حضور نے فرمائی یہ کون ہے رونے والی، آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ سعد بن عبادہ نے رو کے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ انصار مدینہ کی عورتیں ہیں، یہ آپ کے چچا کے لیے افسردگی کا اظہار کر رہی ہیں. حضور نے فرمایا اللہ تمہیں بھی آباد رکھے، تمہاری اولادوں کو بھی آباد رکھے. انصار مدینہ کے لیے حضور نے دعا فرمائی اور حضور نے فرمایا ان سب عورتوں سے کہو کہ تم میرے غم میں شریک ہوئی ہو، اب چلے جاؤ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلی جاؤ. وہ سب عورتیں واپس چلی گئی. امیر حمزہ کے قاتل کا نام کیا تھا؟ وحشی. جس نے کلیجہ چبایا تھا اس کا نام ہند، ابو سفیان کی بیٹی. اور لشکر کا سپہ سالار کون تھا؟ ابو سفیان. اور جبل رمات سے پیچھے حملہ کرنے والا کون تھا؟ خالد بن ولید بھی بعد میں مسلمان ہو گئے دائرہ اسلام. ابو سفیان بھی کلمہ پڑھ گئے، ہند نے بھی کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہو. اور امیر حمزہ کا قاتل وحشی بھی مسلمان ہو گیا. اب انہیں حضرت وحشی کہا جاتا ہے، حضرت وحشی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ. ہند نے بھی کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی. لیکن یہاں میں صرف یہ عرض کروں گا کہ جو امیر حمزہ کا قاتل ہے وحشی، جب مکہ فتح ہوا تو یہ بھاگ گیا، مکے سے بھاگ گیا. کہاں؟ طائف چلا گیا. طائف میں چلا گیا کہ میں اگر ہاتھ لگ گیا نا، میں نے تو قتل کیا حضور کے چچا کو، لہٰذا یہ تو میری تکا بوٹی کر دیں گے. وہ بھاگ گیا ڈر کے طائف میں. وہاں جا کے اس نے رہائش کر لی. چند سال گزرے، طائف کا ایک قافلہ مسلمان ہونے کے لیے، کلمہ پڑھنے کے لیے مدینہ شریف جا رہا تھا. اسے پتہ چلا کہ یہ سب لوگ مسلمان ہونے جا رہے ہیں، کلمہ پڑھنے جا رہے ہیں. کہاں؟ مدینہ منورہ. اس نے کہا کہ اب تو میری زندگی کی کوئی امید باقی نہیں. یہ جب کلمہ پڑھ کے آئیں گے، انہیں پتہ میں نے حضور کے چچا کو قتل کیا ہے، یہ واپس آئیں گے نا تو مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے. اس نے کہا میں یمن چلا جاتا ہوں یا شام چلا جاتا ہوں، وہاں جا کے اپنی زندگی کے دن گزار رہا ہوں. اس نے اپنا سامان پیک کیا، سامان باندھا، بھاگنے لگا طائف سے. یمن، شام، وہاں جا کے ٹھہرتا، یا تو مسلمان چھوڑیں گے نہیں. راستے میں ایک حضور کا غلام مل گیا. اس نے کہا یہ سامان باندھ رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں تو یمن یا شام جا رہا ہوں، طائف کے لوگ تو مسلمان ہونے مدینہ چلے گئے، وہ تو مجھے چھوڑیں گے نہیں. اس نے کہا محمد بڑی عظیم ہستی کا نام ہے،
جو ان کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، ان کے دین میں داخل ہو جاتا ہے، اسے کچھ نہیں کہتے، اسے کچھ نہیں کہتے۔ تو ایمان لے آؤ، ان کا کلمہ پڑھ لے، میں گارنٹی دیتا ہوں۔ اس نے کہا میں کلمہ پڑھنے جاؤں، مسلمان ہونے جاؤں، مجھے پکڑ کے مار دیں۔ اس نے کہا اس بات کی گارنٹی میں دیتا ہوں، محمد اس عظیم ہستی کا نام ہے صلی اللہ جن کے سر پہ وما ارسلناک الا رحمت اللہ تاج ہے۔ وہ تو جب مکہ فتح ہوا تھا، اس نے کہا واشی جب مکہ فتح ہوا تھا ہر کوئی کانپ رہا تھا، لرز رہا تھا، آج بدلہ لیا جائے گا، چن چن کے مارا جائے گا۔ میرے آقا نے کعبے کے دروازے کی چوکھٹ پکڑ کے فرمایا لا تثریب علیکم، جاؤ جاؤ، کسی سے کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ جس نے ستایا، تنگ کیا، اذیتیں دی، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ انتم طلقاء انتم طلقاء انتم طلقاء، جاؤ تم سب کو معاف کر دیا گیا، معاف کر دیا گیا، معاف کر دیا گیا، معاف کر دیا گیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو عام معافی ہو گئی۔ یاد رکھیے فتح مکہ کے بعد احد کو امیر حمزہ کی شہادت کو 7 سال گزر گئے۔ کتنے؟ 7 سال گزر گئے۔ وحشی چلا طائف سے، کہاں؟ مدینہ منورہ کہ میں جا کے کلمہ پڑھتا ہوں۔ سنا ہے جو ان کا کلمہ پڑھ لیتا ہے دین میں آ جاتا ہے، اسے کچھ نہیں کہتے۔ اس نے کیا کیا؟ کپڑا لیا، سر پہ بھی کپڑا ایسا۔ حدیث میں آتا ہے کہ صرف اس کی آنکھیں نظر آتی تھی، صرف آنکھیں۔ اس نے کہا کہ مجھے کسی نے پہچان لیا نا کہ یہ تو امیر حمزہ کا قاتل ہے، تو یہ تو مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ آنکھیں صرف نظر آتی ہیں، سر بھی چھپایا، ماتھا بھی، چہرہ بھی پتہ ہی نہیں۔ مدینہ شریف جب پہنچا، حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ حضور مسجد نبوی میں، میرے آقا کی گردن جھکی ہوئی ہے، حضور کسی سوچ میں، کسی معاملے میں غور و فکر فرما رہے ہیں۔ حضور اپنی توجہ میں ہیں تو دیکھا کہ پاس کھڑا ہو کے کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے، پاس کھڑا ہو کے کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور دیکھنے لگے تو دائیں طرف جو صحابہ تھے انہوں نے کہا حضور وحشی آ گیا، حضور امیر حمزہ کا قاتل وحشی آ گیا۔ تلواریں ٹھم ٹھم کی آوازیں آنے لگی، تلواریں نیام سے باہر، وحشی امیر حمزہ کا قاتل، تلواریں باہر آ گئی نیام سے۔ اب اس کو چھوڑیں گے نہیں، بدلہ لیں گے۔ تلواریں باہر نکلی نا تو حضور نے یوں کر کے دیکھا تو وہ کلمہ پڑھ رہا تھا، اشہد اللہ، جو لفظ تھے نا اس کے حدیث میں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد انک صادق، میں گواہی دیتا ہوں آپ سچے ہیں، آپ سچے رسول ہیں۔ جب وہ کلمہ پڑھ رہا تھا نا حضور نے یوں کر کے غور سے دیکھا، غور سے دیکھ کے فرمایا اوئے تو وحشی ہے، تو وحشی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں وحشی ہوں۔ فرمایا امیر حمزہ کا قاتل؟ جی حضور میں امیر حمزہ کا قاتل ہوں۔ صحابہ نے کہا حضور اجازت دے اس کی گردن اڑا دیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا مجھے یہ بات 1000 کافر کو مارنے، کتنے؟ 1000 کافر کو قتل کرنے مارنے سے مجھے یہ بات زیادہ محبوب و پسندیدہ ہے کہ ایک آدمی کلمہ پڑھ کے دین میں آ جائے۔ صحابہ حضور کی طرف دیکھ رہے ہیں، یہ تربیت تھی رحمت للعالمین کی۔ آج اس امت کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے، مسلمان دہشت گرد، مسلمان دہشت گرد۔ صحابہ نے دیکھا، حضور فرماتے ہیں ایک کافر کو قتل کرو، اس سے مجھے یہ بات زیادہ محبوب ہے کہ ایک بندہ کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، مجھے یہ زیادہ محبوب ہے۔ تلواریں نیام میں چلی گئیں، تلواریں نیچے ہو گئیں، گردنیں جھک گئیں۔
वाशी को जब देखा, फिर कलमा पढ़ रहा है, फिर कलमा पढ़ रहा है। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। आंसू आए, फरमाया तेरा कलमा पढ़ना मंजूर, तेरा कलमा पढ़ना, तेरा ईमान लाना मुझे मंजूर, लेकिन बता तो सही मेरे चचा को कत्ल कैसे किया? मेरा चचा तो अल्लाह और उसके रसूल का शेर था, तो मेरा चचा तेरे हाथों कैसे मारा गया? सही बुखारी पढ़ रहा हूं, सही बुखारी पढ़ रहा हूं। मेरा चचा तो अल्लाह और उसके रसूल का शेर था, तेरे हाथों कैसे मारा गया? कैसे कत्ल किया था मेरे चचा को? वाशी खुद कहते हैं, हदीस शरीफ बुखारी में, पूरा जिस तरह कत्ल किया ना, पूरा वाकया बताया। उनमें से एक बात जो बड़ी अहम है, वाशी कहते हैं हुजूर मुझे जंग से कोई गर्ज नहीं थी, मैं तो आज़ादी चाहता था। मेरा मालिक था जुबैर बिन वतम, उसने मुझे कहा था कि मोहम्मद को कत्ल कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अली को या हमजा को, तुझे मैं आज़ाद कर दूंगा। हुजूर मैं तो गुलामी की जिंदगी गुजार रहा था, मैंने आज़ादी पाने के लिए कत्ल करने का आपकी तरफ जब इरादा किया तो आपके गिर्द बहुत लोग थे, आप तक मैं पहुंच नहीं सका। फिर अली के गिर्द लोग थे, मुझे हिम्मत नहीं हुई अली का चेहरा देखकर। हमजा को कत्ल करने के लिए मैं पत्थर की ओट में छुप गया था, मैंने छुप कर हमला किया था और मैंने नेज़ा चलाया था जो नाफ के नीचे लगा था, दूसरी तरफ से निकल गया था। वो कत्ल करने का सारा मंजर बयान कर रहा था, हुजूर की आंखों में आंसू थे। कलमा पढ़ना तो मंजूर कर लिया, मगर बड़े मैं हिम्मत से ये बात कहने लगा हूं। हजरत वाशी नाम तो हम एहतराम से ही लेंगे, कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए, सहाबी हो गए, हजरत वाशी रज़ी अल्लाह अन्हु। लेकिन जो सरकार ने बात की उसे भी नज़रअंदाज न करना। सरकार ने फरमाया जब भी तो आया करना मेरे सामने ना हुआ कर, मुझे अपनी शक्ल ना दिखाया कर, मुझे अपना चेहरा ना दिखाया कर। फरमाया जब तू मेरे सामने आएगा ना मुझे चचा याद आ जाएंगे। फरमाया अब भी मुझे मेरा चचा याद आ गया, क्या ये मुमकिन नहीं तू मेरी नजरों से जरा इधर उधर हो जा? लिहाजा ये मुसलमान हुए, सहाबी बन गए हजरत वाशी, और जब भी आते फिर हुजूर के सामने नहीं बैठते थे, या पीछे बैठते थे, या दाईं तरफ पीछे हट के या बाईं तरफ, क्योंकि हुजूर ने मना फरमा दिया था मेरे सामने ना आना, जब तुम सामने आओगे मुझे चचा याद आ जाएगा। अमीर हमजा का कातिल अबू सुफियान ने कलमा पढ़ लिया, जो ग़ज़वा उहद में कुफार का सिपा सालार। खालिद बिन वलीद जिन्होंने जबल रुमात की तरफ से हमला किया था, वो सहाबी बन गए, मुसलमान हुए, सहाबी रसूल। फिर उन्हें मकाम क्या मिला? फरमाया खालिदुन सैफुम मिन सयूफिल्लाह, खालिद बिन वलीद अल्लाह की तलवारों में से तलवार है। शहादत अमीर हमजा 15 शव्वाल शहादत है अमीर हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु। लेकिन आखिरी बात यह है कि इसी वाशी के हाथों बाद में मुसलमान हो गए हजरत वाशी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दौरे खिलाफत में फितना इनकार ख़त्म नबूवत, झूठे मुद्दई नबूवत मुसैलमा कज़्ज़ाब, जिसने नबी होने का दावा किया था, मुसैलमा कज़्ज़ाब, जंगे यमामा में इसी वाशी के हाथों वो झूठा मुद्दई नबूवत कत्ल हुआ था। हजरत वाशी ने झूठे मुद्दई नबूवत मुसैलमा कज़्ज़ाब को भी इन्होंने कत्ल किया था। जब कत्ल किया तो फिर जिंदगी भर ये कहते थे कि मुझे उम्मीद है कि खुदा की ज़मीन पर जो बेहतरीन इंसान था हमजा मेरे हाथों कत्ल हुआ था, और खुदा की ज़मीन पर बदतरीन बंदा जिसने झूठी नबूवत का दावा किया था, ढोंग रचाया था, झूठा मुद्दई नबूवत था,
وہ بھی میرے ہاتھوں مارا گیا، قتل ہوا، واصل جہنم ہوا۔ مجھے امید ہے کہ اس جھوٹے مدعی نبوت کا قتل کرنا میرے لیے امیر حمزہ کے قتل کا کفارہ بن جائے گا۔ جھوٹا مدعی نبوت بھی انہی کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ حاضرین محترم، یہ امیر حمزہ وہ ہیں جو حضور کو بڑے پیارے تھے، حضور سے بہت محبت تھی، لیکن ان کے اسلام لانے کا واقعہ وہ بھی بڑا عجیب ہے۔ یہ بھی مسلمان نہیں تھے امیر حمزہ، کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ انہیں کسی نے اطلاع دی کہ حمزہ تم اتراتے پھرتے ہو، مزے کرتے پھرتے ہو، تمہارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن حشام نے حملہ کیا ہے اور تمہارے بھتیجے سے بد کلامی، بد زبانی کی ہے، زبان تان دراز کی ہے، حملہ بھی کیا ہے۔ امیر حمزہ کو جب پتہ چلا نا تو سیدھے حرم مکہ میں صحن میں تشریف لے گئے۔ وہاں قریش مکہ بیٹھا کرتے تھے اور جم گھٹا تھا کفار مکہ کا، قریش مکہ، درمیان میں عمر بن حشام ابو جہل بیٹھا ہوا تھا۔ جاتے ہی نا ہاتھ میں کمان پکڑی ہوئی تھی امیر حمزہ نے رضی اللہ تعالی، زور زور سے مارا اس کے سر میں، اتنا مارا سر پھاڑ دیا ابو جہل کا۔ کہا او عمر بن حشام، تو نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ میرے بھتیجے کو لوارث سمجھا تم نے؟ کہا آج کے بعد اگر میلی آنکھ سے میرے بھتیجے کی طرف دیکھا تو تمہارا وہ حشر کروں گا جو دنیا دیکھے گی۔ امیر حمزہ بڑے معزز تھے، اسلام لانے سے قبل مکے میں بڑا روب و دبدبہ تھا۔ جب خوب پٹائی کی نا ابو جہل کی، وہ تو سردار تھا قریش کا، کسی کی ہمت نہیں ہوئی امیر حمزہ سے آگے ہونے کی۔ ایک قبیلہ تھا، اس کے 3 آدمی آگے بڑھے امیر حمزہ سے، ابو جہل کو جو مارا ہے نا اس کا بدلہ لینے کے لیے جب اٹھ کے آگے آئے نا تو ابو جہل نے کیا کہا، عمر بن حشام نے کیا، اتنا روب طاری ہوا امیر حمزہ کا، اس نے کہا یار حمزہ سے مت لڑو، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے محمد سے بد کلامی بھی کی، بد زبانی بھی کی، حملہ بھی کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، بد کلامی میں نے کی، بد تہذیبی میں نے کی، لہذا حمزہ کو کچھ نہ کہو، حمزہ کو کچھ نہ کہو۔ حضرت حمزہ سیدھے حضور کے پاس اور جا کر حضور سے کہتے ہیں بھتیجے، میں نے سنا تھا ابو جہل نے، عمر بن حشام نے تجھ پر حملہ کیا ہے، بد کلامی کی ہے، گالی گلوچ کی ہے۔ تو حضور نے فرمایا میں نے تو اسے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے کہا کہ حضور نے تو اس کی کسی بات کا جواب ہی نہیں دیا، نہ اسے کچھ کہا ہے، حضور تو چلے گئے۔ کہا میں نے بدلہ لے لیا ہے، میں اس کا سر پھاڑ آیا ہوں، سر پھوڑ دیا میں نے ابو جہل، لولوان کر آیا ہوں، خوب پٹائی اور مرمت کی۔ تو امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ کہا نا تو حضور نے فرمایا نہیں چچا، تم نے میرا بدلہ لیا مگر مجھے تو کوئی خوشی نہیں، مجھے کوئی خوشی نہیں، تم نے بدلہ لیا ہے۔ تو حضور کے چچا تھے نا، حضور سے پیار بھی بڑا تھا، اگرچہ مسلمان نہیں تھے لیکن حضور سے پیار بہت تھا بھتیجا ہونے کی نسبت سے۔ تو ایک دم چونک گئے، کہا میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ آپ خوش ہوں گے میرا بدلہ لیا، ابو جہل کا سر پھوڑا ہے، آپ کہتے مجھے خوشی کوئی نہیں۔ تو اللہ اکبر اللہ اکبر، امیر حمزہ کے منہ سے ایک بات نکل گئی، پوچھا بھتیجے آپ کیسے خوش ہوں گے، آپ کی خوشی کس بات میں ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جس دن کلمہ پڑھ کے دین میں آ جاؤ گے نا مجھے اس دن خوشی ہوگی، مجھے تو خوشی اس دن ہوگی۔ اب دونوں باتوں کو ذرا ملائیے، دونوں باتوں کو ملائیے۔ 1000 کافر کو قتل کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ایک کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے۔ اس لیے فرمایا ابو جہل سے بدلہ لیا ہے، مجھے کوئی خوشی نہیں، خوشی کب ہوگی
بھتیجے کب خوش ہوں گے؟ آپ کی خوشی کس بات میں ہے؟ فرمایا خوشی اس دن ہوگی جس کلمہ پڑھ کے دین میں آ جائیں گے۔ امیر حمزہ نے ہاتھ آگے بڑھایا، فرمایا پھر تاخیر کس بات کی ہے؟ کلمہ پڑھائیے، غلامی میں قبول فرما لیجیے۔ یہ ہے حمزہ بن عبد المطلب۔ اللہ رب العزت ہمارے ان تمام ساتھیوں دینی بھائیوں نے جنہوں نے آج ماہانہ درس قرآن و حدیث، ختم غوثیہ، حلقہ ذکر کے موقع پر شہادت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دن منایا، ان کا تذکرہ، ان کی یادوں کو تازہ کیا۔ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جب بھی کوئی مدینہ شریف حاضر ہوتا ہے نا، مدینہ شریف، تو سید الشہداء کے مزار پہ جا کے حاضری دیتا ہے، شہدائے احد جا کے سلام عرض کرتا ہے، کیونکہ اس غزوے کا نام غزوہ احد اس لیے ہے کہ احد پہاڑ کے قریب میدان میں یہ جنگ ہوئی، غزوہ ہوا، اور یہ پہاڑ بڑا عظیم ہے جس کے متعلق حضور نے فرمایا یہ احد پہاڑ ہوا جبل یحبنی وحبہ، احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ اور جس دن غزوہ احد ہوا تھا، حضور ہر سال 15 شوال ہر سال حضور شہدائے احد کے مزارات پہ جا کے سلام پیش کرتے تھے، ہر سال صحابہ کے ساتھ۔ سیدہ عالم حضرت خاتون جنت سید الشہداء کے مزار پہ جاتی، سلام پیش کرتی۔ حضور کے وصال کے بعد صدیق اکبر، ان کے بعد عمر فاروق، ان کے بعد عثمان غنی، ان کے بعد حیدر کرار، ان کے بعد مولا حسن مجتبیٰ، صحابہ کرام شہداء احد کے مزارات پر سال کے بعد تو جاتے ہی تھے، لیکن ہر بدھ کے دن نبی کریم علیہ السلام ہر بدھ کو شہداء احد تشریف لے جاتے۔ حضور فرماتے السلام علیکم یا شہداء احد، السلام علیکم یا شہداء یا سعداء یا نجبا ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا مصعب بن عمیر، السلام علیک یا عبداللہ بن جحش، السلام علیک یا حمزہ بن عبد المطلب ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ان تمام شہداء احد کو ان لفظوں کے ساتھ حضور سلام پیش فرماتے، صحابہ پیش فرماتے۔ آج بھی جو مدینہ شریف کا زائر ہے، زائر مدینہ منورہ، انہی لفظوں سے سلام عرض کرتا ہے، السلام علیک یا عم رسول اللہ، السلام علیک یا عم المصطفیٰ، السلام علیک یا اسد اللہ، یا من اسد اللہ و اسد رسولہ، السلام علیک یا سید الشہداء، السلام علیک یا حمزہ بن عبد المطلب۔ انہی مبارک الفاظ کے ساتھ امیر حمزہ کو حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عبداللہ بن جحش، تمام شہداء احد کو آج بھی سلام پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ صفیں بنا لیں، آذان ہوگی اور نماز با جماعت، بعد میں پھر فاتحہ، دعا اور لنگر شریف کا انتظام ہے۔ تمام حضرات